بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ معمولات برائے سالکین۔ نمبر 1، باوضو صاف کپڑے عطر لگا کر قبلہ رو بیٹھ کر مراقبہ کریں کہ میری قبر سامنے ہے، میں اپنی قبر کے سامنے سب سے پہلے اپنی نفی کر رہا ہوں، پھر تمام ما سوی اللہ کی، اور اس طرح 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تعداد پوری کریں۔ لا الہ سے دنیا کے تمام فانی محبوب اور ان باطل معبودوں کی نفی کریں جو خواہشات نفسانیہ کی صورت میں ہمارے دل کے اندر خدا بنے ہوئے ہیں، اور الا اللہ سے یہ تصور کریں کہ ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ کا نور کا ستون عرش الہی سے داخل ہو رہا ہے۔ نمبر 2، الف، ذکر اسم ذات 500 مرتبہ اس طرح سے کرے کہ زبان کے ساتھ دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے۔ با، 300 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی پڑھے۔ نمبر 3، ذکر اسم ذات 100 مرتبہ ذرا کھینچ کر اللہ کہتے وقت اپنی آہ بھی محسوس ہو، اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں چاندی کے پانی سے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور خوب چاند سا چمک رہا ہے، پھر یہ تصور کریں کہ میرے بال سے لفظ اللہ نکل رہا ہے، پھر یہ تصور کریں کہ آسمان و زمین، شجر و حجر، کائنات کا ہر ذرہ ہمارے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے۔ چوں بگریم خلقہا گریا شود، چوں بگریم خلقہا گریا شود، چوں بنالم چرخہا نالا شود، چوں بنالم چرخہا نالا شود۔ مولانا رومی، جب میں حق تعالیٰ کی یاد میں روتا ہوں میرے ساتھ ایک کثیر مخلوق روتی ہے، اور جب میں نالا کرتا ہوں تو ہر آسمان بھی ہمارے ساتھ نالا کرتا ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن پاک اور سورہ یاسین کی کرے، اور یہ دعا کرے کہ ہمارے رب، ہم نے آپ کے کلام پاک کی تلاوت کی اور آپ کے کلام کے دل کی تلاوت کی۔ حدیث شریف میں سورہ یاسین کو قرآن کا دل فرمایا گیا ہے، پس اپنے کلام کہ دل کی برکت سے ہمارے دل کو اللہ والا بنا دیجئے اور اصلاح کی تکمیل فرما کر ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دیجئے۔ نمبر 5، مناجات مقبول کی ایک منزل دعا، خواہ عربی یا فارسی یا اردو، مگر افضل عربی والی منزل ہے۔ نمبر 6، مراقبہ موت، مراقبہ قبر و حشر اور احتساب محشر اور مراقبہ دوزخ۔ نوٹ، کمزور دل والے مراقبہ موت نہ کریں۔ نمبر 7، اپنے مرشد کی صحبت کا اہتمام اور اس سے دوری میں اس کی بتائی ہوئی کتابوں کا مطالعہ، بالخصوص قصد السبیل۔ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 7 اور مطالعہ مواعظ و ملفوظات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 8، گاہ گاہ قبرستان کی حاضری اور مرنے والوں سے عبرت اور دنیا کی فنائیت کا سبق لینا۔ نمبر 9، بستی کے صالحین اور عاشقین حق کے پاس حاضری۔ نمبر 10، حسین نوجوان مردوں اور اجنبی یا نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہ، دل اور جسم کو بہت دور رکھنا۔ شیطان سالکین کو انہی مردہ اور سڑنے اور گلنے والی لاشوں کے عارضی اور فانی حسن میں پھنسا کر بے وقوف بنا کر قرب حق تعالی اور نعمت تقوی اور قلب و روح کے حقیقی چین اور بہار دائمی سرمدی سے محروم کر دیتا ہے، اور زندگی کو ان کے چکر میں پھنسا کر تلخ اور تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 11، ہر روز 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر تمام معاصی سے تضرع و الحاح سے معافی مانگے۔ اگر آنسو بھی نکل آئے تو بہت بہتر، ورنہ رونے والوں کی شکل بنانا بھی کافی ہے، اور یوں دعا کرے کہ اے اللہ، ہمارے جملہ معاصی کو معاف فرما دیجئے اور ان کے نقصانات لازمہ اور متعدیہ کی بھی اپنی شان کے شایان تلافی فرما دیجئے، اور گناہ سے جو حیا میں نقصان آیا اس کی تلافی فرما دیجئے۔ ہم کو حقیقت حیا کا احسان اور مشاہدہ والا مقام نصیب ہو۔ فإن حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک وہذا مقام الاحسان یسمى بالمشاہدہ۔ حقیقت حیا یہ ہے کہ تمہارا مولا تم کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جس حالت کو دیکھ کر ناراض ہو، یعنی اپنی نافرمانی کی حالت میں تم کو نہ دیکھے۔ نمبر 12، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اپنی اصلاح کی اور ترک معاصی کی توفیق کو الحاح کے ساتھ طلب کرے، اور ہو سکے تو یہ دعا پڑھ کر دعا کرے جو تو جلد قبولیت کی امید ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کے بعد دنیا اور آخرت کی جو بھی حاجت ہو خوب دیر تک حق تعالی سے مانگے۔ نمبر 13، 3 گناہوں سے بہت اہتمام سے بچے۔ نمبر 1، بد نگاہی، اس سے دل تباہ ہو جاتا ہے، فوراً استغفار سے تلافی کرے اور کچھ نوافل پڑھے اور کچھ خیرات کرے۔ نمبر 2، بدگمانی، اپنے مرشد سے یا صالحین سے یا کسی مسلمان سے بدگمانی نہ کرے،
اور سب سے اپنے کو حقیر سمجھے، اور اگر ذکر و طاعت کی توفیق ہو جاوے تو حق تعالیٰ کے انعام کا شکر ادا کرے، اگر دل حاضر نہ ہو تو بھی شکر ادا کرے اور اپنے کو یوں سمجھائے کہ بہت سے لوگ تو زبان کے ذکر سے بھی محروم ہیں۔ شکر خدا کا کہ زبان سے تو اللہ پاک کا نام نکلا، اس شکر کی برکت سے باقاعدہ لئن شکرتم لأزیدنکم، انشاءاللہ دل بھی حاضر ہونے کی توقع ہے۔ لیکن اپنے ہر نیک عمل پر عدم قبولیت کا بھی خوف رکھے تاکہ نفس میں بڑائی نہ آوے۔ مسجد میں جاوے تو سب نمازیوں سے اپنے کو کم تر سمجھے اور یوں ارادہ کرے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ اس مسجد میں جو سب سے برا بندہ ہو باہر آ جائے، اس سے کوئی کام ہے تو فوراً خود نکلنے کا جذبہ ہو۔ یہ فقیری کا اصل راز ہے، اسی پر حق تعالی شانو کا فضل بندے پر ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ منقول ہے کہ اعلان ہوا کہ جو سب سے برا ہو مسجد سے باہر نکلے تو خود سب سے پہلے نکلے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد نے جب ان کا یہ حال سنا تو فرمایا کہ اسی تواضع نے جنید کو جنید بنایا ہے۔ نمبر 3، تیسری بدعملی غیبت ہے۔ یہ بیماری اکثر کبر اور عجب سے ہی ہوتی ہے، ورنہ جو اپنے کو کوڑی باطناً سمجھتا ہے کسی کے زکام پر نہیں ہنستا۔ نوٹ، ان 3 گناہوں کے ترک سے تمام گناہوں کا ترک آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، ذکر میں ناغہ نہ کرے اور وقت مقرر پر ادا کرے، لیکن اگر ناغہ ہو جاوے یا وقت مقرر پر موقع نہ ہو سکا تو دوسرے وقت یا دوسرے دن شروع کر دے۔ ناغہ ہونے سے مایوس ہو کر بالکل نہ ترک کرے۔ ناغہ کے ساتھ ذکر بھی ایک قسم کا دوام ہے۔ نمبر 15، اسی طرح اگر ذکر میں لذت نہ آوے تو بھی حق تعالیٰ کا نام لینا ہی انعام عظیم سمجھے۔ ذکر بے لذت بھی وصول اللہ اور انکشاف معیت خاصہ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کی ایسی عادت پڑ گئی کہ چھوٹتی ہی نہیں تو اس کو پوری طرح اپنے مرشد کو تحریراً بتا کر اس کا علاج دریافت کر کے عمل کرے، اور بار بار اپنے حالات سے اطلاع کرتا رہے اور ہمت سے پرہیز کرے۔ لیکن اگر کوئی برائی نہیں چھوٹتی تو بھلائی نہ چھوڑے۔ اگر غیر اللہ نہیں چھوٹتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہ چھوڑو۔ یہ کیسی حماقت ہوگی کہ غیر اللہ تو نہ چھوٹے اور اپنے مالک اور کریم مولا کو بھول جاوے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر لگے رہے گو توبہ بھی ٹوٹتی رہی، لیکن استغفار اور گریہ وزاری سے راہ پر پڑے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ انجام آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وقت خاتمہ انشاءاللہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے اچھا کریں گے اور آپ کو نفس اور شیطان پر غالب کر دیں گے۔ دوست دارت دوست این آشوفتگی، کوشش از بےہودہ باز خفتگی۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی محبوب رکھتے ہیں، اور یہ بےہودہ کوشش بھی بالکل سو جانے سے بہتر ہے۔ نمبر 16، سب سے اہم اور نہایت ضروری نصیحت یہ کہ ہر کام میں ہر فعل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کریں اور اسی پر عمل کریں، بالخصوص سنن عادیہ، کھانے پینے سونے جاگنے استنجا کرنے لباس پہننے وغیرہ کی سنتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یاد کر کے عمل کریں۔ اس دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ یہ 16 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حق تعالی شانو ان چند اصولوں کو سالکین کے لیے ذریعہ کامیابی بنائے، آمین۔ راقم الحروف محمد اختر رف اللہ عنہ، 7 ظفر المظفر 1404 ہجری۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔